بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ایک بہت ہی تاریخی کام ہوا ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر غزہ کی سیز فائر کے لیے قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے۔ موزمبیق نے ایک قرارداد پیش کی ہے اور اس سیز فائر کے اندر جتنے پرماننٹ ممبرز تھے اور دوسرے ممبرز نان پرماننٹ ممبرز تھے، ان سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور امریکہ اس سے ایبسنٹ رہا ہے۔ اور یہ جو قرارداد ہوئی ہے غزہ کے لیے سیز فائر کی، اس کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے واقعہ کہ امریکہ ادھر سے غیر حاضر ہو گیا ہے۔ ادروائز اس سے پہلے جتنی بھی قراردادیں پیش کی جاتی رہی ہیں، امریکہ نے ان قراردادوں کو ویٹو کر دیا ہے۔ تو جب یہ قرارداد پیش ہو گئی اور مان لیا گیا کہ اب غزہ کے اندر سیز فائر ہونا چاہیے، تو کیا اس قرارداد کی روح سے جو بنجامن نیتن یاہو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا؟ کیا وہ اس قرارداد کو مانے گا؟ کیا اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اتنی پاورفل ہے کہ اس کو یہ مجبور کرے کہ آپ اس قرارداد کے اوپر عمل کرتے ہوئے ادھر سیز فائر کر دیں؟ کیا اب وہ رفح کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا؟ کیا امریکہ ابھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب ونس اگین نفی کے اندر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اقوام متحدہ کی قرارداد کو نہیں مانتا، وہ کسی قانون کو، کسی قاعدے کو، کسی اخلاقیت کو، کسی انسانیت کو، کسی چیز کو وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قراردادیں ہیں، یہ قراردادیں اس طرح کی پہلے بھی پاس ہوتی رہی ہیں۔ کشمیر کے اوپر بھی تو قرارداد تھی نا، پاس ہوئی کہ کشمیر کے اوپر ہندوستان جو ہے ادھر استصواب رائے کرائے گا، اور اگر وہ کشمیری چاہیں ہندوستان کے ساتھ جانا تو ادھر چلے جائیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں تو ادھر چلے جائیں۔ کیا قرارداد پہ عمل ہوا آج تک 76 سالوں میں؟ تو یہ بھی سمجھ لیں اسی طرح کی قرارداد ہے، وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا بنجامن نیتن یاہو۔ اور اس نے اس سے پہلے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اگر امریکہ مجھے سپورٹ نہیں بھی کرتا پھر بھی میں نے رفح کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ تو جب وہ یہ نقطہ نظر لیے بیٹھا ہے تو پھر یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، یہ جو پرماننٹ 5 ممبرز آف UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور نان پرماننٹ ممبرز، پھر ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے جو ان کے اس طرح کے آرڈرز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کروانی ہے۔ یہ اقوام متحدہ، یہ سیکیورٹی کاؤنسل، اس کو کیسے آپ نے کامیاب ادارہ بنانا ہے؟ کیا کسی قسم کی کوئی فورس کی ضرورت ہے کہ جو ایگزیکیوٹ آپ کے آرڈرز کو کرائے؟ اگر اس فورس کی ضرورت ہے تو اس کو کھڑا کر دیں۔ اگر کھڑا کرنے کے علاوہ بھی کسی تگڑے ملک کی یا ممالک کی فورسز کی ضرورت ہو آپ کو اپنی جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے کی، تو پھر ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ ادروائز یہ جو آپ نے قرارداد منظور کی ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا سمجھی جائے گی؟ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کو کیا سمجھا جائے گا؟ ایک بالکل ڈیبیٹنگ کلب یہ سمجھا جائے گا۔ اور ابھی تک بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، قرارداد منظور ہونے سے پہلے بھی اور قرارداد منظور ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ ایک انتہائی ایک سیریس صورتحال ہے کہ جب ضمیر عالم یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ اس کی علامت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر آپ سیز فائر کریں، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا کے سب سے بڑے ادارے کی اور سب سے بڑے ادارے نے ایک ضابطے کی اور اصول کی بات کی ہے، اس کو بھی نہیں مان رہا۔ اور یہ جو بیچ میں ابھی امریکنز آؤٹ ہوئے ہیں نا، یہ ایبسنٹ ہوئے، یہ تھوڑا سا بھی پریشر آیا ہے ماسکو کے اٹیکس کی وجہ سے، بیک فوٹنگ پہ گئے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یوکرین کا کھل کے وہ نام لے اور اس پہ اٹیک کرے، اور یوکرین کے اوپر اٹیک، یوکرین کا نام آنا وہ مطلب ہے کہ امریکنز کا نام آنا۔ تو اس وجہ سے وہ داعش کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی سی بیک فوٹنگ پہ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کو زیادہ غصہ دلایا جائے رشینز کو اور رشین چائنیز بلاک کو، تو اس لیے ابھی اس سے غیر حاضری کے اندر ہی فائدہ ہے، اس لیے وہ غیر حاضر ہو گئے۔
تو یہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، یہ جو منظور ہوئی ہے، انتہائی خوش آئند کام ہے، لیکن یہ خوشی تب ہوگی، امن تب ہوگا، سیز فائر تب ہوگا جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور بینجامن نیتن یاہو کے جو ہاتھ ہے جس کے اندر اس نے خنجر اور وہ بندوق پکڑی ہے، جس سے وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر بچوں کے جو ہے وہ سر قلم کر رہا ہے، خواتین کو جو وہ زندہ درگور کر رہا ہے، جب تک ہم اس کو اس سے نہیں روکتے تب تک یہ ساری قراردادیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.